جی السلام علیکم ایوری ون. ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ایک سوال کیا ایک بچے نے یہاں کلاس میں, اور اس سوال وہ یہ تھا کہ ٹیمپلیٹس ہم نے دیے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو ٹیمپلیٹس ملے ہوں گے. ٹیمپلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈر. کیا کہتے ہیں؟ ہولڈر. ہولڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو انفارمیشن ہولڈ کروانی ہے وہ اس ہولڈر کو ہولڈ کروانی ہے. جس طرح دیکھیں بلب لگے ہوتے ہیں, ہولڈر ہوتا ہے, اس میں آپ جا کر اپنی مرضی کا انرجی سیور لگاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک ہولڈر کے اندر کسی نے 500 واٹ کا انرجی سیور لگا دیا, کسی نے 200 کا لگا دیا, کسی نے 50 کا لگا دیا, کسی نے 25 کا لگا دیا, تو کیا ہو گیا؟ فرق تو اس نے ڈالنا ہے جو اس نے انرجی سیور اس کے اندر لگایا ہوا ہے. اب اس نے سوال یہ کیا کہ انڈیا میں پچھلے دنوں شاید کچھ ایسا ہوا ہے کہ ٹیمپلیٹ جو تھے, ایک جیسے ٹیمپلیٹ لوگوں نے لکھے, اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ہوا صاحب؟ کیا ہوا؟ وہ بین ہو گیا. عجیب سی بات ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں, چاہے وہ میرے ایسے بھی بچے پڑھنے گئے ہیں جو 16 ایک ہی قطار میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور 16 کے 16 نے مینی پیپل بلیو دیٹ شروع کیا تھا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اب جو مینی پیپل بلیو کرتے ہیں آپ کی نظر میں, وہ ضروری تو نہیں کہ پچھلے کی نظر میں بھی وہی بلیو کرتے ہیں. دوسری بات, جتنے فاصلے پر وہ بٹھاتے ہیں نقل تو لگ نہیں سکتی, اور اگر نقل امتحان کے اندر آپ نے لگا دی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے, جو شخص امتحان کے اندر نقل لگا دیتا ہے ایز اٹ از پرچہ چھاپ دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے فیل نہیں کر سکتی اگر اس نے ٹھیک لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پکڑنا تھا تو اس وقت پکڑنا تھا جب وہ غلط عمل کر رہا تھا. اب آپ کو کیا پتہ اس نے اس کی نقل ماری ہے, اس نے اس کی نقل ماری ہے, یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو لہٰذا آپ نے جو فرق ڈالتا ہے وہ آپ کے اس ٹیمپلیٹ میں, جس طرح ہم نے کہا many people tend to believe that, اور اس کے بعد فوراً جو خالی خانات ہے اس میں ہر شخص اپنے حصے کا لکھتا ہے. ان کے نزدیک کوئی اور ہوگا, ان کے نزدیک کوئی اور ہوگا, ان کے نزدیک کوئی اور ہوگا, میرے نزدیک کوئی اور ہے, اور وہی جا کر وہ فرق ڈال رہے ہیں. اور صاحب یہ آج کی بات نہیں ہے, برس برس سے یہی کام کر رہے ہیں. اب 30 برس کے قریب ہوا چاہتے ہیں ہم آئلٹس پڑھاتے ہوئے, ہمیں 92 سے یہی کام کر رہے ہیں, بلکہ اب تو 30 برس سے بھی نکل لی ایک طرح سے, کیونکہ 22 تو ختم ہو گیا نا. تو اتنے برس ہو گئے اور بار یہ سارے ٹیمپلیٹس استعمال ہوتے رہے, تو آپ یہ کہہ کیسے سکتے ہیں صاحب؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے, آج آپ کو پتہ ہے دور ایسا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ منہ کھول سکتا ہے. چونکہ بہت سے لوگوں نے کان کھول رکھے ہیں, تو بس پھر اسی اعتبار سے چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو آپ ایک تو اس طرح کا کوئی خدشہ ذہن میں نہیں رکھیے گا. ہاں ابھی پتہ نہیں, ہاں یہ بیٹھا ہوا یہ سامنے, اس ہفتے کے ابتدا میں میری اس سے ملاقات ہوئی, اور اس نے اپنی صورتحال مجھے بتائی, اور میں نے اسے کہا بھائی یہ بیٹھ کے کر لو. گھنٹہ ڈیڑھ کیا اس نے, اور کتنا بڑا فرق آیا میرے اللہ کے کرم سے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر آپ کر رہے ہو تو کیا ہو جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ لوگ 7 ہفتے یا 5 ہفتے کے لیے تشریف لاتے ہیں, کسی نے BCom کر رکھا ہے, کسی نے BBA کر رکھا ہے, کسی نے MBA کر رکھا ہے, کوئی MPhil ہے, جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کر رکھا ہے, وہ جب آپ آئلٹس کرنے آتے ہیں تو وہ پنجابی میں ہوتے ہیں نتر کے سامنے آ جاتے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے صاحب کہ آپ کدھر کھڑے. ایک جملہ آپ سے درست نہیں لکھا جا رہا, اور اگر ایک جملہ درست نہیں لکھا جا رہا, اور آپ نے MBA کیا ہے, BBA کیا ہے, جو بلا بھی آپ نے کر رکھی ہے, نہیں لکھا جا رہا, اور 7 ہفتے کے بعد برٹش کاؤنسل آپ کو 6 یا 7 بینڈ دے دیتا ہے ہماری اس کوشش کے نتیجے میں, اور آپ کی بھی یقیناً کوشش کے نتیجے میں, تو اس کا مطلب جو پچھلے 15-18 برس میں نہیں ہوا وہ 7 ہفتے میں ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ کیا نہیں گیا. اور جو اس تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں ان کو آپ وقت نہیں دیتے, ان کے حصے کا آپ کام نہیں کرتے. جب آپ وہ کام نہیں کریں گے اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اب ایک ہفتہ میں ہمیشہ جب کبھی بھی آتا ہوں میں کہتا ہوں ہفتے سے 10 دنوں میں آئلٹس ہو جاتا ہے, اور مجھے یقین ہے بالکل ہو جاتا ہے. وہ چاہے آپ PTE کریں ہو جاتا ہے, OET کرنے جائیں ہو جاتا ہے, ٹوفل ہے, لینگویج سرٹ ہے, ڈولنگو ہے, سب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ وہ 2 ہفتے اس کے حصے میں ڈالیں. اور ہمارا تو یہ المیہ ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. آپ یہاں ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, دھیان آپ کا کہیں اور ہوتا ہے. آپ لسننگ کر رہے ہیں, آپ کا دھیان کہیں اور ہے. تو جب آپ کا دھیان ہی کہیں اور ہوگا یہاں ہو کے, تو جو یہاں ہو رہا ہے وہ ہو تو رہا ہوگا, لیکن وہ آپ کے لیے تو نہیں ہو رہا ہوگا. اب دیکھیں کتنے دور کی ایک خبر صاحب لے کر آئے جو مجھ سے ٹکرائے کہ صاحب انڈیا میں یہ ہو گیا ہے. ہمیں یار جہاں کر رہا ہے تو وہ کرنا, اور اچھے طریقے سے کرو, سب کچھ ممکن ہے. اور انگریزی دنیا کی آسان ترین زبان ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں آتی ہے, اس لیے کہ آپ کو آ سکتی ہے, لیکن ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے نا صاحب. اس خاص مقصد کے تحت خاص ایریا میں آپ کو ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے.
آپ ایفرٹ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دیکھیے ٹیمپلیٹ کا ایک اور کمال دیکھیے. ٹیمپلیٹ میں ہم کہتے ہیں آپ سے صرف ہم ایک سیدھا جملہ یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ سمپل سینٹنس ہمیں کریکٹ لکھ کے دے دیجیے. اس سے زیادہ ہم تقاضے نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, سمپل سینٹنس کو کریکٹ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. جب ہم نے کہا many people tend to believe that, right after that جب ایک چھوٹا سا بھی جملہ لکھتے ہیں تو وہ پورے کا پورا جملہ آپ کا کمپلیکس سٹرکچر بن جاتا. کس کارن؟ many people tend to believe that کے کارن ہو گیا, چونکہ that کے ساتھ جو فکرہ شروع ہو رہا ہے وہ ویسے ہی کمپلیکس. تو آپ سے تو ہم کوئی اور تقاضا نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ پلیز ایک چھوٹا سا جملہ درست لکھ دیجیے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ many people tend to believe that بسنت should be celebrated, اب جس گھڑی آپ کہتے ہیں بسنت should be celebrated تو اس میں پیسو بھی آ گیا, ادھر سے کمپلیکس بھی ہو گیا. وہ تو آپ کا 7 to 8 بینڈ کا سینٹینس ہے جو گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی کا ہے. اور جتنے بھی لوگ خاص طور پر جانا چاہ رہے ہیں کینیڈا جو 7 بینڈز چاہتے ہیں رائٹنگ میں, ان کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا ہے جب ان کے ایگزامینر چیک کرتے ہیں کہ ان کا گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی والا ایریا ویک ہے, اس کی وجہ سے ہم انہیں 7 نہیں دے رہے. تو آپ کو تو ایریا ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد لیکسیکل ریسورس آپ کا ہے. لیکسیکل ریسورس کہتے ہیں ووکیبلری کو. آپ کی ووکیبلری بڑی شاندار اس کے اندر آئی ہوئی ہے, یہ ٹینڈ بذات خود عام لفظ تو نہیں. تو لیکسیکل ریسورس کا بھی انتظام ہو گیا اس ٹیمپلیٹ کے ذریعے, اور اسی ٹیمپلیٹ کے ذریعے آپ کے گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی کا بھی انتظام ہو گیا, اور اسی ٹیمپلیٹ کے ذریعے آپ کا کوہیئر اینڈ کوہیرنس کا بھی انتظام ہو گیا. کیونکہ کوہیئر اینڈ کوہیرنس کس کو کہتے ہیں کہ ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ تعلق ہو. میں آپ سے بات کرتے اگر کوئی اور بات کرنے جاؤں گا تو میں آن دی ادر ہینڈ لگاؤں گا, وائل لگاؤں گا, ویئر ایز لگاؤں گا, اور اگر میں اسی کی کنٹینیویشن میں جاؤں گا تو میں کہیں مور اوور لگاؤں گا, کہیں ان ایڈیشن ٹو لگاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باتیں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں, لفظ بھی جڑے ہوئے ہیں اور جملے بھی. اور آخری ٹکڑا جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ٹاسک رسپانس یا ٹاسک اچیومنٹ کا. اب جس گھڑی آپ اسے فل کرتے ہو جو ہم نے آپ کو دے رکھا ہے, آپ کہیں ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے, irrelevant تو اب ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کے جو پہلے 3 منٹ ہیں 40 منٹ میں سے جس میں آپ یہ طے کرتے ہیں آپ نے لکھنا کیا ہے, آپ نے اس کے حق میں لکھنا ہے یا اس کے خلاف لکھنا ہے, وہ آپ چند ایک نکات ہیں جو بنا لیتے ہیں. جس گھڑی وہ پوائنٹس آپ بنا لیتے ہیں آپ نے انہی پوائنٹس کو فکس ہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو رائٹنگ ٹاسک جو بظاہر بہت مشکل لگتا ہے, بظاہر بہت ڈفرنٹ لگتا ہے, سب سے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ اس ٹیمپلیٹ کے مطابق لکھیں تو. اور میرے پاس تو ہزاروں کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو میرے پاس بطور ثبوت, کم از کم میرے لیے بطور ثبوت موجود ہیں, اور یہ تو لیٹسٹ ہے. اس نے آج جس گھڑی آ کے میں نے سے کہا, میں نے کہا میرے خیال میں پیر والے دن شاید ہماری ملاقات ہوئی ہے پتنی, میں نے سے کہا کہ اس دفعہ جمعہ والے دن تمہارا رزلٹ میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈفرنٹ ہوگا رائٹنگ کا, اور میرے اللہ کے کرم سے وہ ڈفرنٹ تھا. اینڈ ہی شور اٹ ٹو می. ہفتہ کچھ ایسا نہیں, میں نے سے 2 سے 3 ٹاسک ہے اس طرح, اور میں نے اس کو تھوڑا سا بتا کے میں نے کہا چیک میم سے کروانے تم نے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بینڈ دے رہا ہوں. چینجڈ. آپ میں سے جو شخص یہاں بیٹھا آج کے دن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس فرائیڈے کو میرے رائٹنگ میں یہ بینڈز آئیں گے, بالکل آئیں گے, اگر مستقیم اگر وہ ڈٹ گیا اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ لے کر چھوڑنے, بالکل آ جائیں گے. آپ کے حصے کا کوئی اور کام کیوں کرے صاحب؟ جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے وہی دوسروں کو الزام دیتے ہیں. 3 دفعہ کہیے ساتھ والے کو. ہے جی, بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو یہ والا میرا پیغام محبت ہے جہاں جہاں تک پہنچے, یہ بڑا ضروری ہے پہنچنا. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں باڈی بلڈنگ سیکھنے جائیں, آپ بڑا اچھا باڈی بلڈر ٹیچر اپنے ساتھ رکھیں, آپ وزن نہیں اٹھائیں گے آپ کی باڈی بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں. آپ کو اپنے حصے کا وزن اٹھانا پڑے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں آئے گی کہ میں کچھ نہ کروں گا اور میرے ساتھ والا کچھ کر لے گا, تو ساتھ والے کو تو کچھ ہو جائے گا چونکہ اس نے کچھ کیا ہوگا, آپ کا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے جن ہاتھوں میں آپ یہاں پر ہیں وہ محفوظ ترین ہاتھ ہیں. آپ کی فیس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے میری گڈ ول ہے, اور آپ میرا چلتا پھرتا اشتہار ہے صاحب. تو ہم کیوں بیٹھے ایسا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک جائے اور آپ کی وجہ سے 10 آئیں. اور وہ کب آئیں گے؟ جب آپ اطمینان سے یہاں سے جائیں گے, جب آپ باہر کی دنیا میں پہنچیں گے تو آپ وہاں ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہوں گے, آپ انسپائر ہوں گے. میرے پاس 16 سال پرانے لوگ بھی میرے پاس بچے اپنے بھیج دیتے ہیں کہ 16 سال پہلے سر ہم آپ سے پڑھ کر گئے تھے, ہمارا بچہ 14 برس کا ہے. خوشی ہوتی ہے. کیوں وہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ ان کو صحیح ہاتھوں میں رکھا تھا. تو آپ سیفسٹ ہینڈز میں ہیں. ایکسپیرینسڈ ٹیچر آپ کے ساتھ موجود ہیں.
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آپ کام کریں گے تو ہوگا۔ باقی اس طرح کے جب بھی خدشات پیدا ہوں کسی یوٹیوبر کے ذریعے، میں ہر وقت خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ یہ میرا ایریا ہے، اس پر میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ ٹھیک لکھیں، آپ سارے کے ساری نقل مار کے بھی آ جاتے نا یار، ایگزامینر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو کراس کرنے کا کہ اس نے چھاپا مارا ہوا۔ اس وقت انویجیلیٹر کس لیے تھا؟ وہ رکواتا نا چھاپا، اور یہاں تو اتنے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے کہ آواز تک بڑی مشکل سے پہنچتی ہے، تو نقل کہاں سے لگ گئی؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک کی بات پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ کرنا چاہیں تو، چونکہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میں حاضر ہوں۔